اسلام آدمی کو پاک و صاف کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک مرتبہ ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ مسلمان ہونے کے بعد اس کی بنائی جاتی رہی، مال و دولت میں بھی کافی نقصان لس ہوا۔ اب اس نے سمجھا کہ یہ معاذ اللہ اسلام قبول کرنے کی نحوست ہے، چنانچہ بارگاہ نبوت دربار رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھ سے اسلام واپس لے لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام تو واپس نہیں لیا جاتا۔ وہ بولا یہ دین قبول کرنے کے بعد معاذ اللہ مجھے کوئی بھلائی نہیں ملی ہے، میری آنکھیں چلی گئی ہیں اور میرے مال و دولت میں کافی نقصان ہو گیا۔ اس پر پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے شخص جیسے آگ لوہے اور سونے اور چاندی کا زنگ اتارتی ہے، ایسے ہی اسلام لوگوں کو آزمائش کے ذریعے پاک اور صاف کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مسلمان ہو کر بھی انسان پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں، بلکہ غیر مسلموں کی نسبت مسلمانوں پر آزمائشیں زیادہ آتی ہیں۔ کیوں آتی ہیں؟ اس لیے آتی ہیں تاکہ ہمارے گناہ دھل جائیں، ہمارے دل کا میل اتر جائے اور ہم اندر سے پاک و صاف ہو کر اللہ کی جنت کے صحیح حقدار بن جائیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، معزز سامعین، یہ تو بات طے ہے کہ دنیا میں آزمائشیں اور مصیبتیں مشکلات آتی ہی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان مصیبتوں سے دور بھاگنے کی بجائے ان کا سامنا کریں، ان مشکلات پریشانیوں اور مصیبتوں کو اخروی ثواب کا ذریعہ بنانے کی کوشش کریں۔ یہ کیسے ہوگا؟ تو سنیے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مصیبت کو ثواب کا ذریعہ بنائیے۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 میں ارحم الراحمین اللہ رب العالمین کا فرمان مبارک ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور کچھ خبری سنا کے، اور خوشخبری سنا دو ان صبر کرنے والوں کو۔ اس آیت کے تحت تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو اور بڑوں کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے، اس لیے کئی مضمونوں میں تمہارا امتحان ہوگا، کبھی دشمن کے خوف سے، کبھی قحط سالی سے، کبھی فقر و فاقہ سے، کبھی مال میں کمی سے، کبھی اولاد ماں باپ عزیز رشتہ داروں اور دوستوں کی وفات سے، کبھی تمہارے باغات کھیتوں اور پھلوں وغیرہ میں کمی سے، غرضے کہ تمہارے امتحان کے اتنے پرچے ہیں کہ ہر پرچے میں پورے نمبر حاصل کرو۔ پورے نمبر حاصل کیسے کرنے ہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرما خوشخبری سناؤ ان صبر کرنے والوں کو۔ معلوم ہوا جب مصیبت آئے، دکھ آئے، پریشانی آئے، غم آئے، درد ملیں تو اس امتحان میں کامیابی کیسے ملے گی؟ شور مچا کر نہیں، واویلا سنا کر نہیں، پریشانیوں کا رونا دھونا رو کر نہیں، بلکہ اس امتحان میں کامیابی صبر کر کے اللہ پاک کی رضا میں راضی رہ کر نصیب ہوگی۔ اسی لیے وہ پنجابی والے نے کہا کہ چپ رہ سیں تاں موتی ملسن، صبر کریں تاں ہیرے، پاگلا مانگوں رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے۔ چپ رہو گے تو موتی ملیں گے، صبر کرو گے تو ہیرے ملیں گے، اگر پاگلوں کی طرح شور مچاتے رہو گے تو مصیبت سے چھٹکارا ملے نہ ملے، موتی اور ہیروں یعنی ثواب آخرت سے ضرور محروم ہو جاؤ گے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیمات اور آپ کے مبارک اسوہ حسنہ پر عمل صالح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔